آیت اللہ علی خامنه‌ای حق نداره که حق ملت رو در اینجا مسلمانوں کا ایک گریٹ لیڈر جسے 28 فروری 2026 کو شہید کر دیا گیا. حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. لیکن کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اس لیڈر کے خلاف تھے؟ اور کیوں ایران کو ایک نیوکلیئر پاور بننے سے روکا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. ورلڈ وار 2. ورلڈ وار 2 کے بعد سبھی کنٹریز کے پاس صرف 2 آپشنز تھی، یا تو برٹش امپائر کو جوائن کرے یا پھر ہٹلر کو. زیادہ تر کنٹریز نے ڈر کے مارے برٹشز کا ساتھ دیا، لیکن ایران نے اس سے الٹ ہٹلر کا ساتھ دیا. اس کے بعد ایران اور جرمنی دونوں ایک اچھے دوست بن گئے، اور یہ بات برٹش کو بالکل پسند نہیں تھی. اسی لیے برٹش نے ہر طرف سے ایران پر حملے شروع کر دیے اور بہت تیزی سے ایران کو فتح کرنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے کچھ ہی دنوں میں برٹش امپائر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور سرنڈر کر دیا، اور ان سے اپنی بادشاہت بچانے کی بھیک مانگنے لگا. برٹش امپائر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تمہیں ایران کے تخت سے ہٹنا پڑے گا اور اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کو ایران کا نیا لیڈر بنانا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ بیٹا رضا شاہ پہلوی برٹش امپائر کا ایک لوئل پپٹ تھا. اینڈ یس، ایران کے بادشاہ نے ایسا ہی کیا، خود ایران کے تخت سے ہٹ گیا اور اپنے بیٹے کو ایران کا نیا لیڈر بنا دیا. ایران کا نیا بادشاہ انگریزوں سے بہت زیادہ انسپائر تھا. ایران کا نیا بادشاہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بالکل ویسٹ کی طرح اپنے کلچر کو بھلا کے ان کے کلچر کو ایڈاپٹ کر لیں اور ویسٹ کی طرح ہی کپڑے پہنے اور انہی کی طرح پارٹیز کریں اور اپنے سارے ٹریڈیشنز کو بھول جائیں. وہ پہلے دن سے ہی کوشش کر رہا تھا کہ کیسے نہ کیسے کر کے ایران کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے. اس نے ایران میں حجاب پہننے پر پابندی لگا دی اور بہت سے مدرسے اور مسجدوں کو بند کر دیا، اور ایران کے بڑے بڑے اسلامی اسکالرز کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان سب کی جگہ میوزک، پارٹیز اور شراب کو ایران میں پھیلانے لگا. اس نے ایک دن سعودی کے کنگ فیصل کو بھی کہا تم یہ کیا پرانے زمانے میں رہ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ سعودی کو بھی بالکل ویسٹ کی طرح ایک لیبرل کنٹری بناؤ. لیکن سعودی کے کنگ فیصل نے منع کر دیا. آخر ایران کے اس بادشاہ نے ایران میں سے اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، جس کی وجہ سے ایران کے بڑے بڑے اسکالرز اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ایران کے بڑے بڑے اسکالرز اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں اس کے خلاف سپیچز دینے لگے، اور ان کا سب سے بڑا لیڈر آیت اللہ خمینی اور اس کے فالوورز ایران کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانے لگے. آہستہ آہستہ خمینی کی پاور ایران میں اتنی بڑھ گئی کہ ایران کے بادشاہ نے خود اسے اریسٹ کر کے ایران سے نکال دیا. خمینی ایران کو چھوڑ کر عراق میں رہنے لگے، جہاں ایک ینگ لیڈر اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا، اور وہ ینگ لیڈر تھا صدام حسین. Disarming Saddam Hussein now. آہستہ آہستہ صدام بھی خمینی کی اس بڑھتی ہوئی پاور کو دیکھ کر اس سے ڈرنے لگا. ایک دن اس نے ایران کے بادشاہ سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں خمینی کو سائیڈ پہ کر کے اسے مار دیتا ہوں، جو کہ صدام حسین کے لیے یہ بات بہت ہی نارمل تھی. لیکن ایران کے بادشاہ نے کہا نہیں، اسے مارنے کی ضرورت نہیں، یہ بڈھا خمینی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خمینی عراق کے اندر بیٹھ کر اپنی سپیچز کو ٹیپس میں ریکارڈ کرنے لگا، اور بعد میں ان ٹیپس کو سیکریٹلی ایران کے اندر سمگل کرنے لگے تاکہ پھر سے ایران کے اندر اسلام کو زندہ کیا جائے. لوگ خمینی کی باتیں سن کے اتنا زیادہ انسپائر ہونے لگے کہ آہستہ آہستہ ایران کے اس بادشاہ کو چھوڑ کر خمینی کو اپنا نیا لیڈر ماننے لگے. لیکن جب ایران کا بادشاہ اپنی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، وہاں ایران کے لوگ یہ بات سوچنے لگے کہ ہم یہاں کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں اور ہمارا بادشاہ سونے کی پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے. ایران کے لوگ بہت ہی تیزی سے خمینی کی سوچ کی طرف بڑھنے لگے. خمینی نے اپنی ٹیپس میں ریکارڈ کیا کہ ایران کا بادشاہ آج کے دور کا یزید ہے. یہ شنیدن مطالب حق. آہستہ آہستہ خمینی ایران کے اندر اتنا پاورفل ہو گیا کہ ایران کے بادشاہ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب صرف ایک ہی سپر پاور اسے اس سے بچا سکتی ہے، سپر پاور امریکہ. تو ایران کا یہ بادشاہ اپنے باپ کی طرح
सुपर पावर अमेरिका के कदमों में बैठ गया और उनसे मदद की भीख मांगने लगा। उसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई और मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को ये क्लियरली बता दिया कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से भाग गया। जब खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग गया है, तो इमाम खुमैनी 14 साल अपने मुल्क से दूर रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रुख किया। और दुनिया की हिस्ट्री में किसी भी लीडर के लिए इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ईरान की जमीन से पहली बार डेथ ऑफ अमेरिका और डेथ ऑफ इसराइल के स्लोगन्स लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने ईरान के अंदर अमेरिका की एम्बेसीज के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कहा, मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक अमेरिका ईरान के बादशाह को वापस नहीं कर देते। और यहीं से ही ईरान और अमेरिका की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी वापस नहीं आया। अब ईरान में खुमैनी ने अपनी एक नई इस्लामिक हुकूमत बनाई। लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का नया लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के पास इराक के अंदर एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। सद्दाम अपनी ताकत के नशे में पागल था। उसे लगता था कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे पहली गलती की। 1979 में इमाम खुमैनी का इस्लामी इनकलाब आया। और सिर्फ अरबी नहीं, खुमैनी अपनी स्पीचेस में बार बार यूनाइटेड स्टेट और उसके दोस्त इसराइल को खुली धमकियां देते रहे। Iran will never have a nuclear weapon. लेकिन सबसे ज्यादा खतरा एक शख्स को महसूस हो रहा था, सद्दाम हुसैन को। लेकिन क्यों? क्योंकि इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन सुन्नी था, जबकि इराक की जो अक्सरियत अवाम थी वो शिया थी। और वो अपना असल लीडर सद्दाम को नहीं, खुमैनी को मानने लगी। सद्दाम को ये बात अंदर से बहुत ज्यादा हिला रही थी। सद्दाम हुसैन के प्रेसिडेंट बनने के 1 साल बाद ही अमेरिका और अरब के हुक्मरानों के फुल सपोर्ट के साथ ईरान के ऊपर हमला कर दिया। शुरू में तो इराकी फौज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी और बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया, मगर इसके साथ ही दोनों ममालिक के हजारों लोग मरने लगे। एक तरफ दुनिया की सपोर्ट के साथ सद्दाम था, लेकिन दूसरी तरफ था अकेला इमाम खुमैनी। लेकिन पूरी सपोर्ट के साथ भी सद्दाम हुसैन ईरान को तोड़ नहीं सका। कुछ अरसे बाद सद्दाम हुसैन ने सीज फायर की कोशिश की, लेकिन इस दफा खुमैनी ने मना कर दिया, क्योंकि इस जंग ने ईरानी कौम को सालों बाद पहली बार एक लीडर के पीछे पूरी तरह यूनाइट कर दिया था। इमाम खुमैनी ने ऐलान कर दिया, यह जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक सद्दाम हुसैन अपने तख्त से नहीं हट जाता। इस ऐलान के बाद ईरान ने बहुत ही सख्त हमले किए और पहली बार ईरानी फौज इराक के अंदर घुस गई। इराक की इकोनॉमी का सारा दारोमदार ऑयल पर था। खुमैनी ने इराक के ऑयल के एक्सपोर्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके नतीजे में इराक की फौज पीछे हटने लगी, खजाना खाली होने लगा और सद्दाम हुसैन डरने लगा। मजबूरन सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया, कुवैत और दूसरे ममालिक से कर्ज लेने शुरू कर दिए। हालात इतने खराब हो गए कि एक मीटिंग में ईरान के एक हेल्थ मिनिस्टर ने सद्दाम को कह दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है कि हमें खुमैनी की बात मान लेनी चाहिए और आपको तख्त से उतार देना चाहिए। पूरे रूम के अंदर सन्नाटा छा गया। उस रूम के अंदर सद्दाम ने सभी मिनिस्टर से पूछा, क्या कोई और भी इस बात से एग्री करता है? सद्दाम का खौफ इतना था कि किसी भी लीडर ने हाथ नहीं उठाया। सद्दाम हुसैन उस हेल्थ मिनिस्टर को घसीटकर साथ वाले कमरे में ले गया और खुद अपने हाथों से उसके सर पे गोली मार दी। और इसके बाद वो इंतहाई गुस्से में पैरानोमिया का शिकार हो गया और अपने ही मुल्क के बागी लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज करने लगा। जब ईरान की ताकत ज्यादा बढ़ने लगी तो अमेरिका खुल्लम खुल्ला इस जंग में इन्वॉल्व हो गया और एक ईरानी पैसेंजर प्लेन को भी गिरा दिया, जिसमें तकरीबन 300 बेगुनाह लोग मारे गए। और आखिर 8 साल की खूनी जंग के बाद दोनों मुल्क में सीज फायर हो गया। दोनों मुल्कों की जंग खत्म हुई, लेकिन जीता कोई भी नहीं। ना तो ईरान को कोई फायदा मिला और ना ही इराक को, लेकिन 10 लाख मुसलमान बेवजह मारे गए। और इस जंग का असल फायदा तो 2 मुल्कों को हुआ, चाइना और रशिया, जो दोनों तरफ से वेपन्स बेचकर पैसे कमा रहे थे। नाउ कम टू द पॉइंट। 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान शदीद जंग हुई, लेकिन सद्दाम के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी और उसके तख्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और 8 साल बाद जैसे ही ये जंग खत्म हुई, खुमैनी इस दुनिया से चले गए। और खुमैनी का जनाजा दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा हुआ। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग खुमैनी के जनाजे में शामिल हुए।
اس کے بعد ایران کے منسٹرز نے مل کر خمینی کے بعد اپنا نیا لیڈر چنا، آیت اللہ علی خامنئی، حق نداره که حق ملت رو در اینجا جسے 28 فروری 2026 کو شہید کر دیا گیا۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کے لیڈرز کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ امریکہ اور اسرائیل اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ایران کے پاس اس کا خود کا اپنا ایٹم بم نہ ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی تھی جو کہ اس وقت کوئی بھی ایران کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ایران کسی میریکل کے ویٹ میں بیٹھا تھا کہ کوئی کنٹری ایٹم بم بنانے میں ان کی مدد کرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ ایران کے بالکل پاس ہی ایک کنٹری نے، دنیا کی پہلی اسلامک کنٹری پاکستان نے اپنا پہلا ایٹم بم بنایا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. پاکستان کا ایٹم بم بننے کے بعد عبدالقدیر خان چپکے سے ایران کو یہ ساری ٹیکنالوجی دینے لگا، لیکن جیسے ہی ایران نے یہ سب کرنا سٹارٹ کیا، پتہ نہیں کیسے امریکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ Develop a nuclear weapon. امریکہ کو پاکستان کا ایٹم بم تو پھر بھی ایکسپٹ تھا کیونکہ پاکستان امریکہ کا ایک لوئل فرینڈ ہے، Beggars can't be choosers. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے۔ لیکن ایران بار بار امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کھلی دھمکیاں دیتا تھا۔ ما هم تهدید رو هم بدونیم. اسی لیے جیسے ہی امریکہ کو ایران کے اس پروجیکٹ کا پتہ چلا، امریکہ کا پریزیڈنٹ سب کے سامنے آیا اور ایک سپیچ دی Iran ever had the knowledge to develop a nuclear weapon. اور کہا کہ کچھ کنٹریز ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ عراق کا صدام حسین إذا ما قسنا له اور دوسرا ایران کا خامنئی۔ اور اب پوری دنیا کی نظر ایران کے لیڈر آیت اللہ علی خامنئی پر تھی، اور یہ ایران پر اٹیک کرنے کا ایک بیسٹ ٹائم تھا کیونکہ ایک طرف افغانستان میں امریکہ کی ایک سٹرونگ آرمی تھی اور دوسری طرف عراق بھی امریکہ کی آرمی سے بھرا ہوا تھا، مطلب کہ امریکہ نے ایران کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ لیکن یہاں پر خامنئی نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور ایک ایسی سپیچ دی جس کے بعد امریکہ کے پاس ایران کے اوپر حملہ کرنے کا ایک بھی ریزن نہیں بچا تھا۔ جمعی اصلا ممنوع ہے، حرام ہے۔ خامنئی جو کہ ایک دنیا کا بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے ایک نیا فتویٰ دیا، اسلام میں مسلمز کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ہے، حرام ہے۔ کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں کسی بھی بچے، بوڑھے اور عورت کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ایون جنگ کے اندر درختوں کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو کہ بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ سمجھے سب کو ختم کر دیتی ہے، اور مسلمز کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ڈکلیئر کر دیا، جمعی اصلا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ ایران ایٹم بم بنانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتا، وہ میں اتم نداریم بسلاح اتم۔ اور ساتھ میں ایران کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ایران آ کر خود دیکھ لے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں۔ امریکن ٹیم نے ایران جا کر دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیئر پلانٹس وہی تھے جو پاکستان کے پاس تھے۔ دنیا کو سمجھ آ گیا کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے لی ہے۔ پاکستان پر پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود ٹی وی پر آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پاکستان نے دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کو اریسٹ کیا اور اسے نظر بند کر دیا۔ خامنئی کے فتوے کے بعد امریکہ کے پاس ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا کوئی بھی ریزن نہیں بچا تھا، لیکن دنیا میں ایک کنٹری تھی جو کہ بار بار امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، اور وہ کنٹری تھی اسرائیل۔ To increase the pressure on Iran, ایران کے ایک امپورٹنٹ انسان نے فرانس سے لکھا خامنئی کا فتویٰ جھوٹا ہے، جو کہ اسلام کے ایک کنسپٹ تقیہ کے پیچھے چھپا ہے۔ تقیہ کا مطلب ہے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو، اور اس امپورٹنٹ شخص کا نام تھا محمود مراد خان۔ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل سمجھوتا ہوا historic understanding with Iran. کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا اور امریکہ اس کے اوپر سے سارے سیکشنز ہٹا دے گا۔ Would cut off every pathway that ایران کی اکانومی دوبارہ سے سٹرونگ ہونا شروع ہوئی کیونکہ خامنئی کے بھتیجے نے جب خامنئی کے اس فتوے کو جھوٹا کہا تھا تو امریکہ نے ایران کے اوپر سیکشنز لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی کافی زیادہ گر گئی تھی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے اگینسٹ تھا۔ I have really nothing better to do. ٹرمپ اپنے الیکشنز جیتنے کے بعد Constitution of the United فوری اس ڈیل کو ختم کرنا چاہا۔ United States will withdraw from the Iran nuclear deal. ٹرمپ نے یہ ڈیل ختم کر دی اور دوبارہ سے ایران کے اوپر سیکشنز لگا دیے، These are the highest sanctions ever imposed on a country. جس سے ایران کی اکانومی دوبارہ گر گئی۔ ایران نے پھر اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، لیکن ٹرمپ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے ایران کے اوپر میزائلز فائر کیے اور ایران کے ایک آرمی چیف قاسم سلیمانی کو مار دیا۔ Qasem Soleimani has been killed. یہ ایران اور ایرانی عوام کے لیے بہت بڑی انسلٹ تھی۔ نئے الیکشنز میں ایران کا نیو پریزیڈنٹ ابراہیم رائسی آیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی سخت پریزیڈنٹ تھا جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ سے سٹرونگ ہوا اور اسرائیل کے خلاف جتنی بھی تنظیمیں تھیں
ईरान सभी को वेपन सप्लाई करने लगा। 1-2 साल पहले इलेक्शंस में ईरान ने अपना नया लीडर चूज किया। उसने अमेरिका और दुनिया के साथ दोबारा से डील करनी शुरू कर दी। इसराइल हर तरह से अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो ये डील ना करे। इसराइल बार बार ईरान पर झूठे एलिगेशंस लगाता है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. इसके बाद 2026 में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और बदले में ईरान ने भी यूएई, इराक, कतर और टोटल 7 कंट्रीज के यूएस बेसिस पर हमला किया। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि सऊदी, यूएई इन सब के पास भी तो एडवांस डिफेंस सिस्टम है, तो फिर ये ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए क्योंकि इनके सभी डिफेंसेस के सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं अमेरिकी सॉफ्टवेयर और उनके अप्रूवल से। अगर इन कंट्रीज में से कोई भी इसराइल के खिलाफ गया तो वो एक दिन के अंदर ही अपनी यूएस प्रोटेक्शन खो देंगे और उनके वेपन्स की असली ताकत भी खत्म हो जाएगी। तो फिर सोचने की बात यह है कि ईरान इस बात से क्यों नहीं डर रहा? वो इसलिए क्योंकि ईरान अपने 90% वेपन्स खुद बनाता है, इसीलिए उसे यूएस की जरूरत नहीं। ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और अमेरिका और इसराइल इसे बनने नहीं दे रहे। नाउ वर्ल्ड वॉर 3 coming soon. Subscribe.